بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاک بحریت حالت تنازع کے بعد ڈیولپمنٹس جاری ہیں اور تمام تر ڈیولپمنٹس اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، گویا اس بات پہ مہر تصدیق ثبت کر رہی ہیں کہ اس جنگ میں الحمدللہ سرخ رو کون ہوا ہے اور زیادہ معاملات خراب کہاں پر ہے۔ آپٹکس بھی یہ بتا رہے ہیں، جو لوگوں کا رد عمل ہے وہ بھی یہ بتا رہا ہے، جو میڈیا کا رد عمل ہے وہ بھی یہ بتا رہا ہے، جو حکومت کا رد عمل ہے وہ بھی یہ بتا رہا ہے، جو ریاست کا رد عمل ہے وہ بھی یہی بتا رہا ہے۔ وہاں غصہ ہے، وہاں بیان بازی ہے، وہاں ایک دوسرے پر الزام ہے، وہاں میڈیا والے ایک دوسرے پہ ناراض ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایک ویژولز آ رہے ہیں روزانہ آرمی چیف، وزیر اعظم اور سروسز چیفز کے ساتھ، یہاں پر سیلیبریشن ہے، یہاں پر ایک اس طرح کا ماحول ہے۔ ابھی آپ اسکرین کی دوسری طرف جو مناظر دیکھ رہے ہیں، جب سے کچھ دیر پہلے پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب اور افواج پاکستان کے سربراہ اور نیوی کے سربراہ، ایئر فورس کے سربراہ، یہ سب گئے اور وہاں پر جا کے جو فضائیہ کے مرکز میں جا کے جو پائلٹس تھے اور جو باقی فضائیہ سے متعلق نوجوان تھے ان سے انہوں نے ملاقات کی۔ ان نوجوانوں سے خاص طور پہ ملاقات کی جنہوں نے فضائیہ کی تاریخ کا یہ تاریخی کارنامہ انجام دیا تھا جو کہ تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ہوا۔ آپ کے مناظر بھی دیکھ رہے ہیں اور اس موقع پہ بات کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے کافی باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا شہباز شریف صاحب نے کہ جو بھارت کا جو اس علاقے کا تھانے دار بننا تھا، نام نہاد تھانے دار بننے کا جو شوق تھا بھارت کو، وہ بدھ بھارت کا پاش پاش ہو گیا ہے اس ساری ڈیولپمنٹ سے۔ کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ کی، وزیر اعظم پاکستان نے اس کو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بہترین فتح قرار دیا ہے۔ اور ساتھ میں وزیر اعظم پاکستان نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے بھارت کے 5 نہیں 6 طیارے گرائے تھے۔ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب ہم اس وقت نشریات بھی کر رہے تھے اور جب ہم آپ کو خبریں دے رہے تھے اس حوالے سے، تب ہم نے 6 اناؤنس کیا تھا اور پھر ہم نے اس کے بعد اس کو ریپیٹ نہیں کیا، کیونکہ اس وقت کی ایک اسٹریٹجی، ایک کوشش یہ تھی کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں ہم بالکل باوثوق انداز سے دعویٰ کر سکیں صرف اسی کو کہیں، اس لیے 6 کی بات کہہ کر پھر واپس لے لی گئی تھی۔ حالانکہ اس وقت بھی ہمیں یہ اس بات کا اندازہ تھا، علم تھا کہ یہ معاملہ 5 طیاروں کا نہیں ہے بلکہ 6 طیاروں کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب مودی یاد رکھے گا، قیامت تک مودی یاد رکھے گا کہ کیسے رافیل کو ہم نے نشانہ بنایا ہے۔ امن کے لیے ہم بھی امن چاہتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں امن ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن امن کے لیے کشمیر کا مسئلہ بنیادی شرط ہے۔ پاکستان اب واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو امن چاہیے تو کشمیر کے مسئلے کے بغیر یہ امن ہو نہیں پائے گا۔ آئیں مسئلہ کشمیر پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ کبھی بھی جنگ کی آگ بھڑکا سکتا ہے، آئیں اسے ختم کریں۔ سو اگین پاکستان کے وزیر اعظم نے تھوڑی دیر پہلے 2 ٹوک یہ واضح کر دیا ہے، ایک تو اگین اپنی وکٹری کلیم کی ہے الحمدللہ، اور یہ واضح کیا ہے کہ اگر کشمیر کے معاملے پر معاملہ آگے نہیں بڑھتا تو پھر یہ صورتحال تو ایک ٹینسی رہے گی۔ کیا کہا شہباز شریف صاحب نے، ذرا دیکھیے گا۔ اس نام نہاد تھانے دار کا بت پاش پاش کر دیا۔ 5 جہاز نہیں، آپ نے ان شاہینوں نے 6 جہاز دشمن کے مارے، اور رہتی دنیا تک وہ کبھی اب اس طرح کے غرور اور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ رافیل کو جو آپ نے نشانہ بنایا ہے، قیامت تک مودی اس کو یاد رکھے گا، دنیا یاد رکھے گی۔ مقبوضہ کشمیر آئیں اس کے لیے بیٹھ کر بات کریں تاکہ یہ وہ ایشو جو کبھی بھی دوبارہ جنگ کی آگ کو بھڑکا سکتا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں۔ سو یہ معاملہ، اور اس سے پہلے پاک فوج کے ترجمان نے بھی ایک غیر ملکی جریدے سے بات کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ اگر بھارت نے ایسی کوئی بھی در اندازی دوبارہ کی رسپانس ول بی بروٹل۔ دیکھیے کیا کہا انہوں نے، بے رحمانہ رد عمل ہوگا۔ Anyone who tries to violate our territorial integrity and sovereignty, our response will be brutal, our response will be swift and assured. We love peace. We are not celebrating victory, we are actually celebrating peace. If India thinks that it can carve out space for war between India and Pakistan, it is actually a recipe for carving out mutual annihilation. World needs to also to communicate and understand that they cannot allow and should not allow India to trump up this fake narrative of being victim of terrorism. Kashmir, it's a problem that involves 3 countries, Pakistan, India and China also. It's a problem that has to be resolved as per the will of the people of Kashmir. Till the time we don't resolve the issue of Kashmir, there can never be peace between India and Pakistan. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اٹسیلف ایک بڑی بات ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے بارے میں مودی کہتا تھا یہ مسئلہ ختم ہو گیا، آگے بڑھو، ہو گیا، اسپیشل سٹیٹس، یہ وہ آئین کا آرٹیکل فلاں فلاں میں ہم نے فلاں فلاں کر دیا، بات ختم، بات آگے بڑھ گئی ہے کشمیر سے۔
وہ کشمیر کا مسئلہ اب دوبارہ انڈر ڈسکشن آ گیا. اب پرائم منسٹر بھی کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں, اب افواج کے ترجمان بھی کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ٹویٹ میں یہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے سمیت تمام مسائل پر بات ہوگی. حالانکہ وہ ان کے فورن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو خالی اسی پہ بات کریں گے, دہشت گردی پہ. وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ٹویٹ میں لکھا کہ کشمیر بات ہوگی. تو کشمیر ایک عالمی مسئلہ, ایک انڈر ڈسکشن مسئلہ پھر سے آ گیا. اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ وہ جو آپ کو کئی دنوں سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ یہ جو امریکہ کا رد عمل ہے, ڈونلڈ ٹرمپ ایک انپریڈکٹیبل آدمی ہے, کل کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں, اس پہ کل تبصرہ کریں گے, نہیں معلوم. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا اب تک کا جو رد عمل ہے یہ سیلف بہت بڑا دھچکا ہے بھارت کے لیے, چونکہ بھارت یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان آئسولیٹڈ ہے اور وہ علاقے کا تھانہ دار بننا چاہتا ہے, امریکہ اس کو بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ چائنا کو کارنر کرنا چاہتے ہیں امریکہ. تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ یا تو اس حوالے سے خاموش رہیں گے, خاموش بھی رہتے وہ بھی بھارت کے لیے, لیکن اگر بولیں گے تو یقیناً ہمارے حق میں بولیں گے. ایسا نہیں ہوا. ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دیکھیں گے آپ کو واضح نظر آئے گا کہ وہ ایسے بات کر رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کی جیسے کہ دو برابر کے ممالک کی بات ہو رہی ہے. ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ ایسا کوئی بیان نہ آنا کہ جی ہاں یہ تو ٹھیک ہے, سیز فائر میں ہم نے کوشش کی ہے, مدد کی ہے, لیکن پاکستان کو بھی چاہیے کہ میک شور کرے کہ اس کی سوئل سے ایسا کچھ نہ ہو جس سے دنیا کا امن متاثر ہو, جس سے بھارت کا امن متاثر ہو, جس سے خطے کا امن متاثر ہو. ایسا کوئی بیان نہ آنا. ماضی میں آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ ماضی میں ایسے بیانات ایسے موقعوں پر آتے رہے. اس دفعہ ایسا کچھ نہ ہونا یہ بھی بھارت کے لیے تو وہ عسکری محاذ پہ شکست تھی, میڈیا کے محاذ کی شکست آپ نے دیکھ لی, اور سفارتی محاذ پر یہ شکست ہے. اب آپ ذرا دیکھیے بمبئی اٹیک ہوئے تھے, اس وقت کے امریکہ کے صدر نے کیا کہا, اور یہ والا معاملہ ہوا ہے, پہلگام اٹیک ہوا ہے, اس پر اس دفعہ کے امریکہ کے صدر نے کیا کہا. اس وقت براک اوباما پاکستان کو تنبیہ کر رہے تھے اور اس دفعہ ٹرمپ ایک برابری کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے آپ دونوں مناظر دیکھیے. We will continue to insist to Pakistan's leaders that terrorist safe havens within their borders are unacceptable and the terrorists behind the Mumbai attacks must be brought to justice. Let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. ٹیررسٹ سیف ہیونز, دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے پاکستان کی سرحدوں کے اندر ہیں. پاکستان کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ وہ بھارت کے امن کو نقصان نہ پہنچائے. کہاں وہ بیان اور کہاں یہ بیان. اور پھر ٹرمپ بار بار آ کے اور زخموں پہ نمک بھی چھڑک رہے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے, کبھی وہ کہتے ہیں میں نے دونوں ممالک سے کہا ہے کہ ٹریڈ آپ یہ کے ساتھ نہیں کریں گے ہم, تو اگر جو ہے وہ یہ بات بھارت کو چاہیے کہ ہم جو ٹریڈ کریں, پاکستان کو بھی چاہیے, تو پھر جو ہے ان کو بات کرنی پڑے گی. اب آج ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا ہے وہ بھی بڑا کمال ہوا ہے. آج ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کس طریقے سے ان کی پچھلے دنوں جو ایپل کمپنی کے جو روح رواں ہیں ان سے بات ہوئی, اور انہوں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کا ہر وقت میں ساتھ دیا اور آپ نے ہم سے پرومس کیا تھا کہ آپ اتنے $1 بلین کی انویسٹمنٹ یہاں لائیں گے. اب آپ بھارت میں جو اپنی مصنوعات بنانے لگے, آپ بھارت کے لوگوں کا بھلا نہ کیجیے, بھارت کی اکانومی کا بھلا نہ کیجیے, آپ بھارت میں نہ بنائیے اپنی مصنوعات اور آپ یہ معاملہ امریکہ لے کر آئیے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ان حالات میں بیان, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیا کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے, دیکھیے گا. I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I've treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is the highest, one of the highest tariffs. There'll be no tariffs. And now they're saying no tariffs. So, Tim, look, we've treated you really good. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. We want you to build here, and they're going to be upping their production in the United States. تو اگر آپ کو بھارت کے لوگوں کا خیال ہے تو آپ وہاں پر کیجئے, ورنہ آپ کو بھارت میں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں, یہاں پہ کریں. یہ سارا معاملہ ہے. مختلف حوالوں سے بات کریں گے, پاکستان کے سیاسی پہلو پہ بھی ذرا بات کریں گے ہم. ابھی ہم ذرا کوئکلی آغاز کرتے ہیں. I'm grateful ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر کموڈر ریٹائرڈ جناب خالد چشتی صاحب ایز ڈیفنس اینالسٹ. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. خالد صاحب پہلے تو بتائیے گا, یہ ٹھیک ہے کہنا آج پرائم منسٹر آ کے باقاعدہ اس کو کلیم کر رہے ہیں, بلا خوف تردید کہہ رہے ہیں کہ طیاروں کی تعداد 5 نہیں تھی بلکہ 6 تھی. میں نے ناظرین سے عرض کیا کہ جب ہم ٹرانسمیشن کر رہے تھے تب بھی ہمارے علم میں اس طرز کی کوئی بات تھی, لیکن ہم چاہتے تھے کہ 99% بھی نہیں 100% جو بات مکمل ہو اسی کو ناظرین تک پہنچایا جائے. اس مصلحت کے تحت یہ بات اس انداز سے نہیں کی گئی. آپ کے بھی علم میں تھی کچھ باتیں چھٹے طیارے کے حوالے سے. جی بہت بہت شکریہ بدامی صاحب آپ کا, آپ کے چینل کا مجھے انوائٹ کرنے کا. یہ مجھے وہ صبح یاد ہے 7 تاریخ کی صبح آپ ہی کے چینل پر جب آپ لائیو تھے تو میں نے یہ نیوز شیئر کی تھی آپ کے ویورز کے ساتھ,
اور اس وقت بالکل جو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں صحیح ریپلیکیٹ کیا اس بات کو کہ 5+6 ہم نے پہلے بات کی, پھر ہم نے کہا نہیں 5+1 کا مطلب تھا, اور اس وقت آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ 5 کیوں, آپ تو 6 کہہ رہے ہیں. میں نے کہا تھا کہ میری دعا ہے اور مجھے یقین ہے کہ چھٹا بھی ایڈ ہو جائے گا. یہ کوئی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے. تو الحمدللہ آج چھٹا ایڈ ہو گیا. 7 بجے میری پاک فضائیہ میں بات ہوئی تھی اور انہوں نے کنفرم کیا. تو وہی سوال پھر میں نے دوبارہ کیا کہ آج وہی ریکیج ہی وجہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں, چھٹا جہاز ریکیج پمپوز ایک جگہ ہے سری نگر کے ایسٹ میں, وہاں ہم نے ریکیج کنفرم کیا ہے. میراج 2000 ہے, اور چھٹا جہاز کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے جو شارٹ ڈاؤن جو جہاز ہندوستان کے ہوئے ہیں وہ 3 رافیل, ایک Su-30, ایک MiG-29 اور ایک میراج 2000 پلس انمینڈ ڈرون جو جس کو ہم انمینڈ ایئر کرافٹ کہتے ہیں جو ویپن کیری کرتا ہے پائلٹ کے بغیر ہوتا ہے, وہ 7واں ہے. تو اٹ از 6+1 جو ڈفرنٹ ایڈیشن ہوا ہے آپ کی طرف سے. تو الحمدللہ قوم کو مبارک بھی ہو. اور اس بات سے جو آپ نے اخذ کیا وہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. جی جی. دیکھیے آپ نے کہا کہ پاک فضائیہ بڑی انٹیگریٹی کے ساتھ کلیم کر رہی تھی. ہم کوئی وار مانگرنگ موڈ میں نہیں تھے, نہ ہم کاؤنٹ ڈاؤن کے چکر میں تھے, نہ ہم پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں تھے, ہم گنتی کے چکر میں نہیں تھے. ہم سبق سکھانے اور سوورینٹی کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, چاہے اس میں 10 جہاز آتے یا 2 جہاز آتے. اٹ ڈڈ ناٹ میٹر کہ کتنے جہاز ہیں. ہم نے ایک ریزالو شو کیا تھا کہ پاکستان کی سرحدوں کو اگر کوئی جہاز سے خطرہ ہوگا تو ہم جہاز مار گرائیں گے, اور اگر جہاز ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے میزائل چلائیں گے تو ہم میزائلوں والے جہاز کو ٹارگٹ کریں گے. اور یہی کیا ہم نے الحمدللہ. اور میں انٹیگریٹی کو ونس اگین پاک فضائیہ کی ایکنالج اور اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ مجھے کہنے کے باوجود 6 کے بعد الگ صبح 2-2:30 بجے میری بات ہوئی تھی آپریشنز روم میں ٹاپ آفیشل سے, تو انہوں نے مجھے پہلے 6 کہہ کے پھر خود ہی وڈرا کیا. انہوں نے کہا نہیں 5 ہی کنفرم سمجھے. تو میں نے اس وقت بھی ان سے پوچھا کہ 6 کیوں نہیں, ابھی تو آپ نے 6 کہا ہے تو آپ نے اس کو 5+1 کر دیا ہے. تو انہوں نے یہی کہا تھا, انہوں نے کہا ہمارے الیکٹرانک سگنل سے ایئر کرافٹ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے پائلٹ کے پاس اس سے ہمیں کنفرم 6 ہی ہیں, لیکن جب تک ہیومن انٹیلیجنس اور دوسرے سورسز سے چھٹا نہیں کنفرم ہوگا ہم کلیم نہیں کریں. سو یہ اس حد تک ان حالات میں بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. اور سر جاتے جاتے ایک بات بتا دیجیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں, اس کو آسان الفاظ میں ویورز کے لیے سمجھا دیجیے کہ جناب ہم چاہتے تو 6 سے زیادہ طیارے گرا سکتے تھے, وی چوز ناٹ ٹو. تو اس میں اگر ایک لے مین سوال کرے کہ بھائی اس میں تو جنگ تھی اور وہ آپ پہ پے لوڈ لے کر آ رہے تھے, وہ اپنا کام آپ کے خلاف آ رہے تھے, تو پھر کیا آسرا تھا, پھر آپ زیادہ سے زیادہ گراتے. تو یہ ذرا سمجھائیے کہ ایسا کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ بھی گرا سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں گرائے. دیکھیے میری ہمبل انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہم اس وقت وار ڈیٹر کرنے کے موڈ میں تھے. ڈیٹر کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کو خوف زدہ رکھنا چاہتے تھے کہ پرائس ہے, جنگ میں نہیں چاہتے تھے. یہ تو ہماری اور زیادہ امن پسندی کی طرف اشارہ ہے. اگر ہم 10 مارتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تباہی چاہتے ہیں اس ایریا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اتنی پنشمنٹ دی جائے کہ ہم پر آپ فل فرنٹ حملہ کریں. ہم نہیں چاہتے تھے, اس وقت تک ریسٹرین تھا. ہاں پاک فضائیہ کا بہت کہا جاتا ہے, میڈیا کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے 10 تاریخ کو کیا, اب وہ ہم نے جی کیلکولیٹڈ ویل میئرڈ, اور میں نے وہ حساب لگایا. میرے پاس جب ویپن کی ڈیٹیل 11 تاریخ کو آئی کہ 11 تاریخ والی جو ہم نے صبح فجر کے ٹائم سے 4.5-5 گھنٹے جو بمباری کی تھی ویپن کی, وہ کیا تھا. جب میں نے ویپنز کی مجھے ڈیٹیل پاک فضائیہ سے ملی تو میں نے کیلکولیٹ کیا. میں نے اپنی ڈاکومنٹریز کے سلسلے میں 1965 کی 17 دن کی جنگ پہ ڈاکومنٹری سیریز بنائی تھی, اور میرے پاس وہ ٹنج تھی جو ہم نے 17 دن میں 1965 میں ٹنج گرائی تھی ہندوستان پر. جب مجھے یہ والے 10 تاریخ کو, مئی کے جو 10 تاریخ کو ملے مجھے ویپنز, تو میں نے جب کیلکولیٹ تو میں خود حیران ہو گیا, مجھے یقین نہیں آیا. پھر میں نے پاک فضائیہ سے کنفرم کیا. جو میں آپ کو ابھی بتا سکتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے 17 ڈیز کی جنگ 1965 کی میں جتنا ٹنج یا ویپنز ہندوستان پر گرایا تھا, ان 4.5 گھنٹوں میں اس سے زیادہ ٹنج گرایا. اور یہ آپ کو پاک فضائیہ کی آفیشل نے بات کنفرم کی ہے, آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ اور کیلکولیشن تو ہے, لیکن پاک فضائیہ نے آپ کو کنفرم کی ہے بات. جی میں نے ویریفائی اس لیے کروایا کہ میں میڈیا سے کوئی غلط ارسپانسبل بات نہ کر دوں, اور کل کو پاک فضائیہ ڈینائی کر دے کہ نہیں ہم نے تو یہ نہیں ایگری کرتے. تو میں آپ کو پاک فضائیہ کی اوتھینٹیکیٹڈ بتا رہا ہوں. اور پھر میں آپ کے ویورز کو یہ کہنا چاہوں گا, اور ویورز اکراس بارڈر جو ہمارا اگر سن رہے ہوں ہندوستان میں, دیکھیے ہم ابھی بھی وار مانگری نہیں چاہتے تھے. میں اس کو وار ٹرمینیشن اسٹریٹجی کہوں گا کہ جب آپ پہلے میں ہم نے ریسٹرین کیا, پہلے جب ہم نے رافیل دوسرے جہاز مارے, ہم نے کوشش کیا کہ ڈیٹر ہو جائے, جنگ ٹل جائے ہمارے سے, لیکن جب نہیں ٹلی اور ہندوستان نے پاک فضائیہ کے 6 بیسز پر حملہ کیا, ہمارا پھر اس کے بعد شہادتیں بھی ہوئی, تو ہم نے پھر وار ٹرمینیشن موڈ میں چلے گئے. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ایئر کموڈر نالج بہت اہم باتیں ہم سے کر رہے تھے. پاک فضائیہ کے سورسز کو کنفرم کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ 65 سے زیادہ ملبہ ان 4.5 گھنٹوں میں, 65 میں 17 دن تھے, یہاں 4.5 گھنٹے تھے, 17 گھنٹے بھی تھے, لیکن زیادہ ملبہ اس میں گرایا گیا ہے. اور فضائیہ نے اس وقت بھی کنفرم کیا تھا کہ یہ 6
ہیں تیار ہیں، لیکن ہم نے آج اس کو باقاعدہ آفیشلی ہم نے اس کو کنفرم کیا، اور کتنے محتاط ہے یہ اٹسیل بتاتا ہے کہ پاکستان جنگ کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن یہ ضرور واضح تھی بات کہ اگر مسلط کی گئی تو پھر ٹھیک ہے، معاملہ ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ اب ذرا ہم اس سے آگے بڑھتے ہوئے اس سب کا پاکستان کے سیاسی ماحول پہ کوئی اثر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، وہ ایک الگ داستان ہے، یہ ایک الگ داستان ہے، ذرا اس سب پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوائزر وزیر اعظم پاکستان کے سیاسی امور پر ہی بہت ہی متعلقہ شخصیت ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ سیاسی نقشہ پاکستان کے سب سے کوئی متاثر ہے یا نہیں ہے۔ میں شکر گزار ہوں جناب رانا ثناء اللہ صاحب کا ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ رانا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ ذرا دیکھیے رانا صاحب کو آپ کنیکٹ کیجئے، تب تک میں ہم ذرا ویور کو یہ بھی دکھا دیتے ہیں اپنے ویورز کو کہ ایک اور بات بہت امپورٹنٹ جو پاکستان کے نائب وزیر اعظم نے آج قومی اسمبلی میں کھڑے رہ کر، یہ آپ دیکھیے بہت امپورٹنٹ پیس آف انفارمیشن، انہوں نے ایگزیکٹلی بتایا کہ ہوا کیا تھا کہ صبح 8:15 بجے سب سے پہلے ان کو سیکرٹری خارجہ کی یعنی کہ امریکہ کے وزیر خارجہ کی کال آئی کہ بھارت یہ پیغام دے رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے آپریشن شروع ہوا صبح 5 بجے کے آس پاس فجر کی نماز کے بعد، اور پاکستان نے پھر کام اتارنا شروع کر دیا تھا 8:15 تک، تو بہت سارا کام سمجھے پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا تھا۔ تو یہ اس بات کا ایک اور ثبوت ہے کہ کس طریقے سے جب وہاں ایک دم سے ہم نے ان کو سرپرائز دینا شروع کیا، تب پھر امریکہ نے ان کے بہاف پہ کال کی، پھر پاکستان نے بھی اس کو ویلکم کیا۔ دیکھیے نائب وزیر اعظم نے آج فیروز ہاؤس میں کیا کہا۔ ہم نے سیز فائر کسی کو ریکویسٹ نہیں کی۔ سب سے پہلے مجھے جو فون آتا ہے 8:10 مئی کی صبح، امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ روبیو کا، ہمارا آپریشن فیز 1 مکمل ہونے کے قریب تھا، مجھے کہتے ہیں کہ انڈیا از ریڈی فار اسٹاپنگ دا وار۔ میں نے کہا if India is ready, we will also stop۔ انہوں نے کہا جی thank you very much, I will inform Mr. جے شنکر۔ 9 کی میٹنگ ہوئی، آتھورائز اسپیسیفک پلان کر دیا گیا آرم فورسز کو، کافی ہو گئی۔ اب اگر ایک بھی انہوں نے مزید کوئی حرکت کی تو پھر یہ پورے کا پورا آپریشن فیز 1 کو امپلیمنٹ کریں۔ 6 جیٹ فائٹرز انڈیا کے گرائے گئے، 1 UAV گرایا گیا، ہمارا ایک بھی جہاز ڈیمیج نہیں ہوا۔ اس دوران پھر اب یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں آپ؟ رانا صاحب کو آواز نہیں، وہ میری آواز نہیں سن پا رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، اور ذرا دکھائیے گا اس دوران کہ پاک فوج نے کس انداز سے کہا کہ جو ہم رانا صاحب سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ملکی سیاسی منظرنامے پہ سب کا کیا اثر ہوا یا نہیں ہوا۔ افواج پاکستان نے کہا کہ ہم بلا تفریق تمام سیاسی جماعتوں کے شکر گزار ہیں۔ کیا کہا انہوں نے، دکھائیے گا۔ فوج بالخصوص پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کی قائدانہ صلاحیتوں اور جرأتمندانہ فیصلوں کی بھی قدردان ہیں، جنہوں نے ملک کو اس نازک موڑ پر درست سمت میں رہنمائی فراہم کی۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہ جناب رانا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شکر ہے اللہ کا، میں آواز چلی گئی۔ اچھا رانا صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ ظاہر ہے پاک بھارت تناظر میں ساری بات ہو رہی ہے، آپ وزیر اعظم کے ایڈوائزر ہیں سیاسی مشیر کے حوالے سے، سیاسی امور کے حوالے سے بالخصوص، آپ مطمئن ہیں جس طرح پاکستان کی سیاسی برادری نے اس پہ رسپونڈ کیا ہے، یا آپ کے تحفظات ہیں؟ میں خاص طور پر ظاہر ہے جو آپ کی سب سے بڑی سیاسی مخالف جماعت ہے یعنی کہ PTI، اس کے کردار سے اس طرح جنگ کے تناظر میں بطور مجموعہ مطمئن ہیں یا آپ کے تحفظات ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ ہمیں تھوڑا جو ہے وہ گریز سے جو ہے وہ کام لینا چاہیے، اور اس میں ویسے تو خیر آپ تنقید تو کسی حوالے سے بھی اور کسی جو ہے وہ طرح سے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن مجموعی طور پہ پوری قوم نے، تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی نے، اس میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس میں ہمارے دوسرے مذہبی جماعتیں ہیں، باقی سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں، ٹریڈرز ہیں، سب نے، پوری قوم نے ایک قوم کے طور پہ جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ یکجہتی کا، کمٹمنٹ کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا، اور اپنی افواج کے جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہوئی پوری قوم، اور اس میں ہر محاذ کے اوپر، خواہ وہ
جو ہے وہ ڈپلومیٹک سائڈ تھی، خواہ وہ جو ہے وہ اکانومی کے معاملے میں جو ہے وہ اقدامات تھے، اور باقی ملٹری حوالے سے تو تھے ہی تھے. تو ہر جگہ پہ ہر کسی نے اپنی ذمہ داری کو جو ہے انتہائی احسن طریقے سے سر انجام دیا. اور میڈیا نے سب سے بڑھ کے جو ہے وہ میڈیا نے رول ادا کیا، رپورٹنگ بہت اچھی کی. ان کے میڈیا کا جس قسم کا انہوں نے ہائپ کریٹ کیا تھا اس کو بہت اچھے طریقے سے رسپونڈ کیا. تو آپ کو کسی سے بھی بشمول اپنی سیاسی برادری مخالف سیاسی یعنی مکمل یکجہتی کا مظاہرہ تھا، اور اس میں کسی قسم کا بھی کوئی جو ہے وہ آپ حرف جو ہے وہ نہیں لا سکتے. زبردست. ٹھیک ہے، تو رانا صاحب یہ ذرا ہمیں بتائیے گا، یہ آپ ذرا سن بھی لیجیے گا. جو وزیر اعظم پاکستان نے جب جنگ کے بالکل آغاز میں معاملہ کیا تھا، بھارت نے پہلے شروع کیا تھا، تب پرائم منسٹر آف پاکستان نے فلور دا ہاؤس پر ایک بات کہی تھی، پی ٹی آئی کے حوالے سے بالخصوص کہی تھی. تو وہ ذرا سنیے، پھر مجھے بتائیے گا کہ وہ اسی جنگ زدہ ماحول کی مخصوص صورتحال میں اس تناظر میں یہ آفر تھی پی ٹی آئی کو، یا یہ آفر آج بھی ویلڈ ہے؟ ذرا آپ بھی سن لیں ایک دفعہ کہ کیا کہا تھا پرائم منسٹر صاحب نے. میں بڑے ادب سے آج یہاں پر اپنے اس معزز ایوان کے تمام بھائیوں اور بہنوں سے، بشمول پی ٹی آئی کے بھائیوں اور بہنوں سے ملتمس ہوں آج کے دن اکٹھے ہو جائیں اور پاکستان کو اکٹھے ہو کر بنائیں، پاکستان کو عظیم بنائیں. اس سے زیادہ اور کوئی شاندار موقع نہیں ہو سکتا. میں حاضر ہوں آپ کے چیمبر میں، میں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملنے کو تیار ہوں کہ آئیں، بیٹھیں، پوری دنیا کو دکھائیں کہ ہم ایک ہیں. یہی واحد طریقہ ہے، یہی واحد راستہ ہے پاکستان کو ایک عظیم قوم بنانے کا. ماضی میں جھانکنا چاہیے سبق حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے نہیں. تو رانا صاحب یہ بتائے گا، یہ ان مخصوص حالات میں اس پیرائے میں آفر تھی پی ٹی آئی کو کہ بھائی دنیا کو تاکہ یہ پیغام جائے کہ ہم ایک ہیں، یا نہیں یہ آفر آج بھی ویلڈ ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ نہیں دیکھیں، آپ وزیر اعظم کے ان الفاظ کے اوپر جو انہوں نے ادا کیے ہیں ان کو آپ جو ہے وہ دیکھیں. انہوں نے پاکستان کو عظیم بنانے کی بات کی ہے، تو کیا پاکستان جو ہے وہ عظیم بنانے کا سفر جو ہے وہ طے ہو چکا ہے؟ یہ تو میرا خیال ہے کہ ابھی آغاز میں ہیں ہم، اور ہماری بہت مشکلات ہیں جن کے اوپر ہم نے مل کے جو ہے وہ قابو پانا ہے. تو وزیر اعظم نے یہ انتہائی خلوص نیت سے اور جو ہے وہ بڑی فراغ دلی سے اور اپنی پارٹی سے، اپنے قائد میاں نواز شریف سے مشاورت کے بعد جو ہے یہ آن دی فلور آف دی ہاؤس انہوں نے بات کی ہے، پوری قوم کے سامنے بات کی ہے، اور بالکل وہ اس بات پہ قائم ہے. اور اگر اس بات کو اسی جذبے سے لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور کوئی اس ملک کی خدمت ہو نہیں سکتی. نواز شریف صاحب کے مشورے مشاورت کے بعد انہوں نے بات کی، اور یہ سمجھا جائے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ موقف ہے، ان سے بھی مشورے کے بعد یہ بات کی ہے شہباز شریف صاحب نے؟ جی، اسٹیبلشمنٹ نے تو اس بارے میں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ہے وہ متعدد موقعوں پہ یہ بات کی ہے، بلکہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ جی آپ بات کریں تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، سیاسی جماعتوں کو آپس میں بات کرنی چاہیے. بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے بات کریں، آپس میں جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کو ریزالو کریں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. تو اس بات چیت کا مقصد صرف یہ معاملہ بہتر کرنا ہے، ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنانا ہے پی ٹی آئی سے، یا اس بات چیت کے نتیجے میں کسی مرحلے پر خان صاحب کی رہائی کا معاملہ بھی آسان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق ہی انہوں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے. خان صاحب جو ہیں وہ بالکل کسی حکومتی انتظامی آرڈر کی بنیاد کے اوپر جیل میں نہیں ہے. ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات قائم ہوئے ہیں، ان کا جوڈیشل ٹرائل ہوا ہے اور اس کے بعد ان کو کنوکشن ہوئی ہے اور وہ اس وقت جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں. ان کی رہائی کا عمل جو ہے وہ تھرو کورٹ ہی ہو سکتا ہے. تو اس میں جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، جب آپ بات شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی آپ کو یہ تو نہیں سمجھا سکتا یا وہ روک سکتا. آپ وہاں پہ جو بھی بات کریں آپ بات کر سکتے ہیں اور اس بات کا جو ہے وہ جواب آئے گا. جب مذاکراتی کمیٹی بنی تھی تو ہم نے تو اس وقت بھی آفر کیا تھا
کہ دیکھیں آپ یہ نہ کریں کہ جی بس یہ آخری میٹنگ ہے، یہ چیزیں کر دیں ورنہ پھر اس کے بعد نیکسٹ میٹنگ نہیں ہوگی. ان کمیٹیز کو جاری رہنے دیں اور بات چیت کا عمل جو ہے، جمہوریت جو ہے وہ ڈائلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاگ سے آگے نہیں بڑھتی. لیکن سر اب یہ ڈیڈ لاک نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی بات نہیں آئی. لیکن رانا صاحب اب اس کا کیا کیا جائے؟ یہ ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال نہیں ہو جائے گی کیا کہ جس میں آپ کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ بھئی ہم نے تھوڑی کوئی قید کیا ہوا ہے تو ہم کیا رہا کریں گے، عدالتیں ہیں اور وہ جانے والے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر خان صاحب کی رہائی پر بات ہو سکتی ہے تو ہم نے بیٹھنا ہے ورنہ ہم نے بیٹھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ناجائز قید کیا ہوا ہے، تو اگر رہائی کی صورت نکلتی ہے تو ہی ہم نے بات کرنی ہے ورنہ ہم نے کیا بات کرنی ہے. تو اب یہاں اس مسئلے سے کیسے آگے نکلیں گے؟ نہیں تو پھر اس طرح سے کبھی جو ہے وہ کنڈیشن سے بھی کبھی بات ہوئی ہے کہ آپ بات کریں کہ جی ہم نے یہ بات کرنی ہے اور دوسری بات نہیں کرنی. دیکھیں جب آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، جب آپ نے بیٹھنا ہے اور آپ نے ملک کے وسیع تر مفاد میں بیٹھنا ہے تو پھر آپ کو اس قسم کی کنڈیشن جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ مناسب ثابت نہیں ہوتی. آپ بیٹھیں، بات کریں، جہاں سے آپ کا دل ہے آپ وہاں سے شروع کریں. ٹھیک ہے. تو یعنی آج یہ پاکستان کے اس روزنامہ جنگ میں جو انصار عباسی صاحب نے کہا کہ جناب سیاسی اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی نے وزیر اعظم صاحب کی حالیہ پیشکش کے بعد حکومت کے ساتھ بات چیت پر آمادگی ظاہر کی ہے. آپ یو ہیو ریزنز ٹو بلیو دس نیوز رانا صاحب کہ ایسا ہوا ہے، اور اگر ہوا ہے تو خوش آئند ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو بالکل خوش آئند ہے، کیونکہ ہماری طرف سے تو یہ آفر ہے. البتہ میری ایک دن پہلے اسپیکر صاحب سے بات ہوئی تھی، سردار ایاز صادق صاحب سے، تو انہوں نے بھی مجھے کہا تھا کہ میں اس بارے میں جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کے ایکٹنگ چیئرمین ہیں گور خان صاحب، تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ میری ان سے بات ہوئی ہے اور میں نے ان کو کہا ہے کہ وزیر اعظم نے آپ کو جو آفر کی ہے تو اس کے بارے میں، کیونکہ میرے آفس کو ہی انہوں نے میٹنگ روم کے طور پہ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہے، تو میں بھائی آپ کی میٹنگ کا اہتمام کرنے کے لیے تیار ہوں. تو آپ جب بھی مناسب سمجھیں. تو وہ ان کو بھی معلوم تھا کہ وہ پہلے خان صاحب سے اجازت لیں گے، اگر اجازت ملی تو پھر اس کے بعد رابطہ کریں گے. تو اگر یہ اجازت جس طرح سے انصار عباسی صاحب کی رپورٹ میں ہے، یقیناً ان کی بات جو کافی کریڈیبل ہوتی ہے، تو یہ اس بات میں کوئی وزن ہوگا. تو اگر ان کو اجازت مل گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ اسپیکر صاحب سے جیسے ہی وہ رابطہ کریں گے تو اسپیکر صاحب جو ہے وہ اس بات کا اہتمام کریں گے کہ یہ میٹنگ جو ہے وہ ہو. یعنی اس کو اگر ہم یوں سم اپ کریں رانا صاحب کی، تو خان صاحب کی رہائی اگر اگلے کچھ ماہ میں ہونا، یہ آپ کو بہت حیرت ہوگی اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، یہ آپ کے خیال میں ممکن ہے؟ یہ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا موقع تو نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ میں ہیں اور وہ اپوزیشن میں. ایک موقع ایسا بھی تھا کہ وہ گورنمنٹ میں تھے، ہم اپوزیشن میں تھے. وہ ہمارے نہ وہ جو ہے وہ یعنی وہ کال آرڈر جو یعنی بلانے کے ہوتے ہیں، یعنی اٹینڈنس آرڈرز، وہ بھی جاری نہیں کرتے تھے. مقدمہ ہمارے خلاف، جو الٹا سیدھا مقدمہ ہمارے خلاف انہوں نے بنایا ہوا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جب دی دین اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، تو کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی آپ ہمارے مقدمات واپس لیں، ہمارے جو لوگ جیلوں میں ان کو رہا کریں، تو اس کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے؟ کیا جس دن پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا فروری 2019 میں، تو اس وقت جب ہم سارے لوگ اپوزیشن کے جا کے 1.5 گھنٹہ تک وزیر اعظم صاحب کا انتظار کرتے رہے تھے اس بریفنگ کے لیے، تو کیا ہم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جی پہلے یہ کام کریں تو اس کے بعد پھر ہم آپ سے آ کے ملیں گے، پھر ہم قومی یکجہتی کا مظاہرہ کریں گے، پھر ہم جو ہے وہ بریفنگ. تو اگر پی ٹی آئی نے بھی یہ کہا تو پھر ایک نان سٹارٹر ہوگا مذاکرات کے لیے، پھر صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی باتیں اس وقت ہی کی جاتی ہیں جب یعنی آپ بات چیت نہ کرتے ہوں، نہ کرنا چاہتے ہوں. اس وقت پھر آپ اس قسم کی کچھ شرائط رکھتے ہیں کہ جی یہ کریں گے تو پھر یہ ہوگا ورنہ وہ ہوگا. تو یہ میرا نہیں خیال کہ اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں، اگر وہ گفتگو میں ڈائلاگ میں بلیو کرتے ہیں، تو پھر اس قسم کی بات نہیں کریں گے اور نہیں کرنی چاہیے. تو سر نہ ہم نے کی تھی. ٹھیک ہے، پرائم منسٹر یہ میں مثال بھی دے رہا ہوں ساتھ. جی ہاں بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں تو ان کے چیمبر میں جانے کو تیار ہوں. تو مطلب اب پی ٹی آئی کیا کہے یا کیا کرے تو وزیر اعظم صاحب خود جو ہے وہ ان کے چیمبر میں چلے جائیں؟
دیکھیں میں آپ کو یاد دلاؤں کہ یہ تو ابھی تو یہ بات آپ کوئی 4 دن پہلے کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں. کوئی 4 مہینے پہلے بھی آن دی فلور آف دی ہاؤس وزیر اعظم جو ہے وہ ہاؤس میں آئے, آگے سیدھا اپوزیشن کی جو ہے وہ سیٹس کے اوپر گئے, ان سے حال احوال کیا, ملے اور اپنے سیٹ پہ آ کے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ مذاکرات کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھے, جس بھی موضوع پہ بات کرنی ہے, جیل پہ کرنی ہے, مقدمے پہ کرنی ہے, جس بات پہ بھی بات کرنی ہے, ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. آئیں, چارٹر آف اکانومی کریں, چارٹر آف ڈیموکریسی کریں اور آگے بڑھیں. تو اس کا پچھلے 4 ماہ میں انہوں نے کوئی جواب نہیں. چلے ابھی دیکھتے ہیں. اور یہ آخری سوال رانا صاحب, پاک بھارت تناظر میں ہی خاصے لوگوں کو یہ ایک گلہ ہے ذرا کہ بھائی معاملہ اتنا خراب ہو گیا پاکستان بھارت کا, تو پھر نواز شریف صاحب کا اس پورے تنازع کے دوران کوئی ٹویٹ نہیں آیا. جب حل ہو گیا پھر انہوں نے ٹویٹ کیا, شاباش جی سب کو ہے وہ, اس پہ ایک مطلب کچھ تو ان کی رائے آتی یا مودی پر تنقید آتی. دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ اس وقت کیا جب یہ معاملہ جو تھا یہ بہت ہی احسن اور ایک بھرپور یعنی سرخرو ہونے والا جو انداز ہے, اس انداز میں جو ہے یہ مکمل ہوا. اس وقت انہوں نے قوم کو بھی مبارکباد دی اور جن کو شاباش دینی تھی ہماری مسلح افواج کو, ان کی لیڈرشپ کو, وہ بھی دی. اس سے پہلے کوئی بات ٹویٹ کرنے والی نہیں تھی. اس سے پہلے اگر بیان دینا تھا تو وزیر اعظم کی ذمہ داری تھی, وزیر اعظم کا پروگیٹو تھا کہ وہ بیان دیتے, اور وہ بیان دیتے رہے ہیں جب وہاں تک مودی کے اس عمل کی مذمت کہ بھئی ہمارے ایئر بیس کو نشانہ بنا رہا ہے, ڈرون پھر رہے انہوں شہروں نے میں, ہر قسم کی پہلگام بات میں میں جو ہے وہ انہوں نے مشاورت بھی کی, انہوں نے جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے وہ انہوں نے اس معاملے میں جو ہے وہ جو گائیڈنس ان سے گورنمنٹ کو چاہیے تھی وہ انہوں نے مہیا کی. رہی بات مذمت کی, تو جو مذمت وزیر اعظم نے کی یا حکومت نے کی تو وہ مذمت میں وہ شامل تھے, وہ پارٹی کے قائد ہیں, کو وہ مذمت ان کی اجازت سے ان کی مرضی سے بغیر تو نہیں ہو رہی تھی. آپ اتفاق کرتے ہیں برادر خواجہ آصف صاحب کی رائے سے؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ میاں صاحب کا اتنے ہیوی ویٹ شخصیت ہیں سیاسی اعتبار سے کہ اگر وہ بیان دیتے تو پھر شہباز صاحب اور مریم بی بی کی گویا حیثیت ثانوی ہو جاتی, جو کہ وہ نہیں چاہتے تھے, تو پھر اس لیے انہوں نے ہی چوز ٹو اسٹے سائلنٹ ڈیورنگ آل دی کرائسس. ان کی ذاتی رائے میں آپ اتفاق کرتے ہیں ان کی رائے سے؟ میں اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب جو پارٹی کے لیڈر اور پارٹی قائد ہیں, اگر وہ بھی ساتھ ہی جو ہے وہ معاملات کو ہینڈل کرنا شروع کر دیں تو پھر وزیر اعظم اور چیف منسٹر کے لیے تھوڑا مشکل ہوگی. اچھا, تو اس لیے وہ جو ان کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ مناسب اور بہتر ہے. صحیح, بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب, پرائم منسٹر پاکستان پولیٹیکل افیئرز ہمارے ساتھ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ پاکستان تحریک انصاف اس متعلق کیا رائے رکھتی ہے. جو رانا صاحب نے کہا کہ بھائی اگر بات چیت بالکل کریں, لیکن اگر آپ یہی شروع میں کہہ دیں گے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے بیٹھنے تو پھر ایسے تو بات چیت نہیں, کہ کیا ہوگا پھر, ایسی بات چیت کا نکلے گا کیا؟ اور ایسی بات چیت اس وقت کی جاتی ہے جب آپ چاہتے ہی نہیں اصل میں بات چیت کرنا. ورنہ مور دین ویلکم ہے پاکستان تحریک انصاف. تو انہی کے سیکرٹری جنرل سے پوچھتے ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب سے, ایک بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف جناب سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. ابھی آپ سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب سے بات ہو رہی تھی, مذاکرات اور نو مذاکرات, پی ٹی آئی کے لیے نرمی اور نو نرمی. خلاصہ ان کی گفتگو کا یہ تھا کہ بھائی ہم بات کرنے کو کل بھی تیار تھے, آج بھی تیار ہیں, مور دین ویلکم. تاہم ظاہر ہے جہاں تک رہائی کی بات ہے, اگر یہ کہا جائے کہ جناب اگر مذاکرات کرنے میں دوسری پارٹی سنسیئر نہیں ہوگی تو پھر وہ مذاکرات شروع یہاں سے کرے گی کہ رہا کرو, ورنہ ہمارے بس میں کہاں ہے رہا کرنا, ظاہر ہے ہم نے تھوڑی کوئی قید کیا ہوا ہے. بہرحال میرا آپ سے سوال یہ کہ یہ سب کچھ جو ماحول بن رہا ہے, پرائم منسٹر کا یہ کہنا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں, انصار عباسی صاحب کا آج خبر لگانا کہ پی ٹی آئی نے بھی, یعنی گویا ایک تاثر یہ بن رہا ہے جیسے کہیں کچھ فیصلے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے معاملات آسان کیے جائیں. آپ کے خیال میں واقعی ایسے فیصلے ہوئے؟ تو جب فیصلے ہوتے ہیں تو کچھ ایکشن بھی نظر آتے ہیں. سو یو ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ واقعی ایسا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ کچھ اور ہی معاملہ ہے, یہ ٹریپ ہے, یہ پروپیگنڈا ہے, یہ بس کوئی اور چال ہے؟
دیکھیے میرے سامنے کوئی ایسے شواہد نہیں ہیں جن کی بنیاد پہ میں کہوں کہ نظام جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے پہ آمادہ ہے. یہ گفتگو ہے. میں نے انصار عباسی صاحب کی خبر دیکھی ہے, دیگر بھی جو چہمگوئیاں ہیں وہ دیکھی ہیں. دیکھیے مجھے اس کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ یہ تاثر دیا جائے باہر دنیا کو بھی اور ملک کے اندر بھی عوام کو کہ سب اچھا ہے یا سب اچھا ہونے کو جا رہا ہے, جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آج پھر ہمارے جو سیاسی رفقات ہیں عمران خان صاحب کے, ان کو اڈیالہ میں ان سے ملنے نہیں دیا گیا. مقدمے اب بھی بن رہے ہیں. ٹرائل جو ہے جس طرح سے چلائی جا رہی ہے, دباؤ ڈال کر لوگوں سے کنفیشنز لی جا رہی ہیں, اقبال جرم کرایا جا رہا ہے. وہ تمام جبر کے جو حربے ہیں, جو ہتھ کنڈے ہیں, وہ اس وقت بالکل بروئے کار لائے جا رہے ہیں. تو ہمیں کہیں بھی یہ نظر نہیں آ رہا کہ اس وقت اس نظام میں آئین کے لیے, قانون کے لیے, عدلیہ کے لیے, شرافت کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے. عمران خان کے لیے نرم گوشہ تو بعد کی بات ہے. ہم یہ چاہتے ہیں, ہماری ساری جد و جہد یہ ہے کہ آئین اور قانون جو ہے اس ملک میں ایک بار پھر بحال ہو, عدلیہ آزاد ہو, 26ویں آئینی ترمیم کو واپس کیا جائے. اس کے بعد حالات خود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن اس سے پہلے اگر کوئی یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ سب اچھا ہے تو وہ بالکل غلط ہے. سب اچھا نہیں ہے. اگر کوئی تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے سلمان صاحب, تو کوئی ایسا کیوں چاہے گا کہ, یعنی دوسری سائڈ یہ کیوں چاہے گی کہ خان صاحب کے لیے وہ نرمیاں کرنے کے بالکل موڈ میں نہ ہو, لیکن تاثر دینا چاہے کہ ہم نرمی کر رہے ہیں؟ اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا دوسری سائڈ کو؟ جی ایک تو ملک کے اندر جو رائے عامہ ہے اس کو ماند کیا جائے. لوگ جو اضطراب کی کیفیت میں ہیں ان کو یہ تاثر دیا جائے کہ سب کچھ ٹھیک ہونے کو ہے. یہ ایک ٹرک کی بتی ہے. اسی طرح بیرون ملک بھی دیکھیں, چاہے وہ یورپین یونین ہو, چاہے وہ امریکہ کے سینیٹر ہوں, وہ برطانیہ کے ہاؤس آف کامنز, ہاؤس آف لارڈز کے ممبران ہوں, ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے. آپ نے خان صاحب کے بیٹوں کی کل گفتگو سنی, 20 ملین سے زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھا چند گھنٹوں میں. تو باہر کی دنیا کو یہ تاثر دینا کہ سب اچھا ہونے کو جا رہا ہے, پاکستان میں راوی چین لکھ رہا ہے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یہ ٹرک کی بتیاں ہیں جو پیش کی جا رہی ہیں. تو پھر آئی ایم ازیومنگ کہ ظاہر ہے جو آپ رائے دے رہے ہیں, خان صاحب کی بھی یہی رائے ہوگی اس بارے میں, آئی ایم شیور. اینڈ اف دیٹ از دا کیس, تو پھر کیوں اس خبر کے مطابق خان صاحب نے آمادگی ظاہر کی ہے اس بات چیت پہ, یا نہیں کی ہے؟ اس خبر کو نگیٹ کرتے ہیں آپ؟ جی میرے سامنے کوئی شواہد نہیں ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی آمادگی ظاہر کی ہے. ان کی بہنیں ان سے ملی ہیں, میری ان سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. ان کی جانب سے کوئی اس قسم کا مجھے تاثر نہیں ملا. خان صاحب کا یہی موقف ہے کہ ملک میں آپ آئین اور قانون کو بحال کریں, عدلیہ کو آزاد کریں, ان کے مقدمے منصفانہ طور پہ عدلیہ کے ذریعے حل ہوں. یہی ان کا تقاضا ہے. جمہوریت کے لیے وہ جیل میں ہیں اور آئندہ بھی ان کی جد و جہد جمہوریت کے لیے ہوگی, اپنی ذات کے لیے نہیں ہوگی. یہ بات وہ ہر دفعہ کہتے ہیں. اور آپ کی اس ضمن میں بیرسٹر گوہر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, چونکہ اس خبر کے مطابق یہ والا پیغام لے کر بیرسٹر گوہر صاحب گئے ہیں, گویا ان کو خان صاحب نے گو ایڈ دیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہ معاملہ لے کے آگے چلتے ہیں. تو آپ یہ جو بھی رائے دے رہے ہیں یا جو بھی آپ تاثر لے رہے ہیں, یہ گوہر صاحب سے بھی گفتگو کے بعد لے رہے ہیں تاثر؟ یہ جی ایسا ہی ہے. اور میں بالکل نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے جس کے اوپر سٹوریاں لکھی جائیں یا جس کے اوپر آپ کو یہ پیغام دیا جائے کہ یہ کچھ ہو چکا ہے یا ہونے لگا ہے. رائی کا پہاڑ بن رہا ہے, یہ شاید رائی بھی نہیں آپ کی رائے میں. کچھ ایسا ہی ہے. ہماری طرف سے موقف اصولی رہے گا, خان صاحب کی طرف سے موقف بالکل اصولی رہے گا. ہم ایک جد و جہد میں اس وقت مشغول ہیں. ٹھیک ہے وہ کبھی تیز ہوگی, کبھی ماند ہوگی, لیکن وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی. یہ تاریخ کا فیصلہ ہے, یہ ازلی فیصلہ ہے. قومیں اس طرح دب کے زندگیاں نہیں گزارتی. آزادی ہمارا مقدر ہے. اغواکاری کا نظام, دھونس کا نظام, اس نے پاش پاش ہونا ہے. اچھا, اور آپ کی نظر سے گزرا, آپ کے ہی بیان سے متعلق جب پارٹی رہنما سے ایک سوال ہوا, شاندانہ صاحبہ سے, تو انہوں نے آپ کا نام لے کر کہا کہ وہ شریف آدمی ہیں, وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم جو ہے وہ دروازے کھٹکھٹانا نہیں, پھر ہم اندر گھسیں گے. اور پھر انہوں نے باقاعدہ جج صاحبان کے حوالے سے کہا کہ پھر 26ویں ترمیم کی بھی ایسی تیسی اور ان کی بھی ایسی کی تیسی. کیا ہے, ڈز اٹ ریفلیکٹس پارٹی پالیسی؟ دیکھیں یہ کسی ایک کی کوئی رائے نہیں. پارٹی پالیسی مجھے نہیں پتا اندر گھسنے سے ان کی کیا مراد تھی. یہ دیکھیں آف دا کف ریمارکس ہوتے ہیں. پارٹی کی پالیسی جو ہے بہرحال وہ ذمہ داران جو پارٹی کے ہیں وہی دیتے ہیں. ہم کوئی جتھا نہیں ہیں, کوئی ہم ملیٹنٹ گروپ نہیں ہیں. ہماری جد و جہد آئینی ہوگی, سیاسی ہوگی, اقدار پہ مبنی ہوگی.
ہم نے مجھے نہیں پتا اندر گھسنے کا کیا مطلب. ٹو بی مور پریسائز انہوں نے غصہ نے کہا ہم دروازے, آپ نے شاید اس طرح کا بیان دیا نا, دروازہ کھٹکھٹانے آئے ہم, یہ انہوں نے کہا ہم دروازے کھٹکھٹانے والے دروازے توڑنے والے ہیں. تو وہ یہ خیر, لیکن آپ نے اپنا وہ ٹھیک ہے, دیکھیں وہ تو نہیں, وہ ٹھیک ہو گیا, اب بات سمجھ میں آ گئی. یہ تو ایک گفتگو کا ایک پیرایا ہے نا, ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم زور سے آگے بڑھیں گے, اور اس کی تو میں تائید کرتا ہوں. دیکھیں بالآخر قوموں کو جب تمام اور دروازے بند ہوں, عدلیہ بند ہو, آپ الیکشن نہ ہونے دیں یا الیکشن کو لوٹ لیں, تو پھر تاریخ گواہ ہے کہ فیصلے سڑکوں پہ ہوتے ہیں, میدانوں میں ہوتے ہیں, اور کہاں ہوتے ہیں. کوئی دنیا کا ایک ملک ایسا نہیں ہے جس کے بڑے فیصلے سڑکوں پہ نہ ہوئے ہوں. صحیح. وہ ساتھ انہوں نے وہ جو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا ان کی بھی ایسی کی تیسی ججز کے حوالے سے, خیر ٹھیک ہے, لیکن آپ نے دے دیا. سر یہ بتائیے, یہ امپریشن ٹھیک ہے یا غلط ہے کہ علی امین صاحب کے حوالے سے تھوڑی سی کچھ ریزرویشن رکھتے ہیں خان صاحب؟ یعنی یہ خبریں آئیں کہ جناب جو فہرست ہوتی ہے ملاقاتیں, ان میں سے ان کا نام نکالا گیا, یا یہ جو انہوں نے جو ایک پٹیشن دائر کی تھی وہ خان صاحب کی نالج میں نہیں تھی, اینڈ ہی واز ناٹ ویری ہیپی اباؤٹ اٹ ایز ویل. یہ ٹھیک ہے بات؟ یہ دیکھیے, ایک پٹیشن کے حوالے سے کیا تاثر تھا خان صاحب کا میرے علم میں نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ جو پیرول کی پٹیشن انہوں نے داخل کی ہے اس پہ کوئی گفتگو ہوئی خان صاحب کے ساتھ, اس لیے اس حوالے سے کوئی بھی جو تاثر ہے وہ خان صاحب کا تاثر نہیں ہوگا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پیرول تو ایک عارضی چیز ہے. ہمارا مقصد خان صاحب کی رہائی ہے, ان کے مقدموں کا خاتمہ ہے, اور قانونی عمل کے ذریعے جو ان کی بے گناہی ہے اس کو ثابت کرنا ہے, وہ ہم کرتے رہیں گے. اور اگر یہ عدالتیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ انصاف دینے کے قابل نہیں ہیں, تو ہم مقدمہ عوام کی عدالت میں بالکل لے کر جائیں گے, لے کر گئے ہوئے ہیں, اور عوام اس کا فیصلہ کرے گی. پہلے بھی عوام نے 8 فروری 2024 کو فیصلہ کیا, اور عوام اپنے فیصلے پہ عمل بھی کروائے گی. خان صاحب سے ملاقات کرنے والوں کی فہرست سے ان کا نام شامل ہونے کے بعد نکالے جانے کی خبر ٹھیک تھی؟ نہیں, ان کا نام نہیں نکالا گیا. علی امین صاحب کا نام شامل تھا اور شامل رہا, لیکن ان کو نہیں ملنے دیا گیا. اور سر یہ ٹورڈز دی اینڈ ذرا یہ پاک بھارت حوالے سے بھی بتائیے گا کہ آپ بطور مجموعی, ظاہر آپ سیکرٹری جنرل ہیں تو پارٹی کی پوزیشن آپ سے معلوم ہوتی ہے. خیر خان صاحب نے بارے میں تفصیلی ٹویٹ بھی کیا, لیکن آپ مطمئن ہیں بحیثیت ایک پاکستانی شہری کے جس انداز سے سارا معاملہ چلا اور جس انداز سے اس کو انجام تک پہنچایا گیا؟ جی دیکھیں, جزیات پہ تو بات ہو سکتی ہے. ہمارا یہ خیال تھا کہ ہمیں فوراً اس سے زیادہ طاقتور جواب دینا چاہیے تھا. ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے, وزیر اعظم صاحب اور وزیر دفاع, ان کے بیانات ہم سمجھتے ہیں درست نہیں تھے. جو رویہ انہوں نے اپنایا وہ معذرت خواہانہ تھا. مودی سرکار کے حوالے سے حکومت کی طرف سے, میاں نواز شریف کی طرف سے کوئی واضح موقف نہیں اپنایا گیا بہت دنوں تک, اور شاید اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کمی ہے. لیکن جہاں تک فوجی دفاعی کارروائی کا تعلق ہے, یا جو ہم نے آگے بڑھ کر جواب دیا, وہ بالکل ایک ہم اس پہ فخر کرتے ہیں. وہ ہمارے دفاعی نظام کی کامیابی ہے, ہمارے جوانوں کی مستعدی کا ثبوت ہے, ہمارے نظام میں جو ٹریننگ کی گئی ہے, جو ایک عقابی نگاہ رکھی ہے دشمن پر, وہ سب باتیں قابل فخر ہیں. اور آپ اس بات پر بھی مطمئن ہے کہ جب انہوں نے افواج کے ترجمان نے پریس بریفنگ بھی دی اور بعد میں پریس ریلیز بھی ہے, اس میں دونوں انگریزی اردو ہر حوالے سے اس بات کو کلیئر کیا گیا کہ جب تمام سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کر رہے تھے وہ, تو باقاعدہ لفظ استعمال کیا گیا بلا تفریق, گویا کوئی شائبہ نہ ہو کہ اس میں کوئی ایکسیپشن ہے یا نہیں. تو یہ اس حوالے سے آپ کے لیے بھی اطمینان بخش تھا یہ امر. یہ اچھی بات ہے. اور دیکھیں پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ 80-90% پی ٹی آئی کے حمایتی ہیں, عمران خان کے حمایتی ہیں. انہوں نے جو رول ادا کیا ہے, سوشل میڈیا نے جو رول ادا کیا ہے, جس طرح انہوں نے بھارتی پروپیگنڈے کا جواب دیا میمز کے ذریعے, دیگر جو وہاں ٹویٹر پہ جو خرافات اس طرف سے آئیں ان کا جواب دیا, یہ ایک تاریخی میں سمجھتا ہوں عمل تھا. تو ہمیں ماننا ہوگا کہ پاکستان کی سب سے بڑی طاقت پاکستان کے نوجوان ہیں, اور نوجوانوں کی آواز جو ہے وہ ہمارا اثاثہ ہے. اس کو بند کرنا کسی صورت پاکستان کے حق میں نہیں ہے. ان کی آواز کو, نوجوانوں کی آواز کو, پاکستانیوں کی آواز کو ہمیں سننا ہوگا, ان کے ووٹوں کو سننا ہوگا, ان کو ہمیں جگہ دینی ہوگی اس نظام میں.
اچھا ٹورڈز دی اینڈ میں بالکل یہ رائے رکھتا ہوں کہ جب بھی اس حوالے سے بات ہو رہی ہے تو یہ ساری بحث ہماری اپنے اندر کی ہے. جب سامنے بھارت سے ہوگا تو بھائی پھر ہم اپنا سب کچھ بھول کر ہم یک زبان ہوں گے, اور ایسا ہی رہا معاملہ. ابھی اندر کی بحث ہے. مثال کے میں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے سوال پوچھا کہ کیوں میاں نواز شریف صاحب گریزا رہے بات کرنے سے, آپ نے بھی یہ سوال اٹھایا, لیکن سب نے دیکھا کہ جب معاملہ سامنے والی پارٹی سے تھا تو پھر ہم اس وقت بات نہیں کر رہے تھے. تو اسی طرح اب یہ تو معاملہ ہو گیا. میرا یہ ایک سوال ہے ویسے کہ کیا آپ کی رائے میں بہرحال اس صورتحال میں, یعنی جب یہ معاملہ گرم تھا 7 مئی کو معاملہ اپنی عروج پہ چلا گیا, پھر 10 مئی آ گئی, 1 مئی کے آس پاس جب علیمہ خان صاحبہ, خان صاحب کی بہن ہے, جب وہ یہ بیان دیتی ہیں کہ کچھ نہیں ہے جی ایسے ہی بس یہ نورا کشتی ہے, دونوں سائڈ کی آپس میں پلان, ذرا غیر محتاط نہیں ہے یہ بیان نہیں تھا؟ دیکھیے آف دا کف چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ لوگوں کے رویے جو ہیں وقت کے ساتھ واقعات کے ساتھ تبدیل بھی ہوتی ہیں. مجھے نہیں پتا یہ کس موقع پہ کس لمحے یہ بیان تھا, لیکن ہماری پارٹی کا موقف یہی ہے کہ یہ ایک معرکہ تھا جو ہماری افواج نے جیتا ہے, دشمن کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے, اور ہم اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنے دفاعی نظام کے ساتھ کھڑے ہیں, اور آئندہ اگر کوئی نگاہ اٹھائے گا ہماری جانب تو ایک دفعہ پھر اسی طرح بھرپور جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ, بہت نواز. جناب راجہ صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. آج کے پروگرام میں ہم نے یہ پاک بھارت معاملہ اور پھر اس کے پاکستان کی سیاست پر ممکن اثرات سب پہ بات کی, اور ویری انٹرسٹنگلی پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب وہ بالکل نہ صرف یہ کہ وہ اس بات پر مسرور نہیں ہیں کہ جناب خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے معاملہ بہتر ہو رہا ہے, بات چیت شروع ہو رہی ہے, بلکہ نہ صرف یہ کہ وہ اس کی تردید کرتے ہیں, آج کی انصار عباسی صاحب کی خبر کی تو کرتے ہی ہیں, بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ گویا یہ ایک ٹریپ ہے, یہ ایک چال ہے, یہ ایک تاثر دینے کی کوشش ہے بیرونی دنیا کو, تاکہ ان کے دباؤ سے بچا جا سکے کہ نہیں ہم تو خان صاحب کو انگیج کر رہے ہیں. اور اندر بھی ایک میسیجنگ ہے, یہ نہ صرف یہ کہ اس میں کوئی نیک نیتی شامل نہیں ہے, بلکہ اس میں بد نیتی شامل ہے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کے خیال میں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.